بہت بہت شکریہ طیبہ گل صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ نے جو کل انٹرویو دیا یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بات کی تو ہمارا فرض بنتا تھا، صحافتی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسری سائڈ کا موقف بھی لیں، اور زیادہ تر لوگوں نے آپ کے الزامات کی تردید کی ہے. میں چاہوں گا باری باری آپ اس کا جواب دیں. نوازش علی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ وہ جنگ میں آپ سے ملنے آئے، آپ کے شوہر سے ملنے آئے، اور وہ چاہتے تھے کہ آپ ایفیڈیوٹ سائن کریں اور صلح کریں سابق چیئرمین نیب کے ساتھ، لیکن انہوں نے تو تردید کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں نہ کبھی آپ سے ملاقات ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی آپ کے شوہر سے ملاقات ہوئی ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ السلام علیکم شہزاد. سب سے پہلے تو جو چیزیں میں نے وہاں پہ پی اے سی میں جتنی چیزیں دیں ود پروف دیں، اور اگر یہ لوگ اس چیز کو نہیں مانتے یا ڈینائی کرتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے تو نیب وہاں پی اے سی میں آنا چاہیے تھا. یہ مجھے فیس نہیں کر سکے، میرے پروف کو جھٹلا نہیں سکے، اس لیے وہاں پہ نہیں آئے. اور جہاں تک بات ہے نوازش سیال صاحب کی، تو نوازش صاحب جو ہیں وہ باہر سے کالز کرتے ہیں میڈیا اینکرز کو جو لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں. سب سے پہلے انہوں نے ڈان پہ ہیں نادیہ نکی، انہوں نے میرا انٹرویو کیا، انہوں نے ان کو کال کی اور ان کو پریشرائز کیا، ان کو دھمکیاں دیتے رہے کہ میں کورٹ میں آپ کے اگینسٹ جاؤں گا. انہوں نے مجھے بتائی یہ بات. اس کے بعد ان سے اور لوگوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو بہت بڑا بلیک میلر گروہ ہے، میں جنگ ان کے پیچھے نہیں گیا. تو سب سے پہلی بات یہ، اگر یہ ہم بلیک میلر تھے، چیٹرز تھے، جو بھی تھے بقول ان کے، تو یہ جنگ ہمارے پیچھے کیوں آئے، ہمیں کیوں آ کے ملے؟ اور اس چیز کو وہ اگر جھٹلا رہے ہیں تو میرے سامنے آئے کسی بھی ٹاک شو میں ان کو چیلنج کرتی ہوں. میں نے وہ ہر چیز وہاں پہ بھی دی ہے اور یہاں پہ بھی میں دینے کو تیار ہوں، ان کے پروف اگر میرے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں تو. اور اگر وہ وہاں پہ مجھے نہیں کہتے رہے کہ ایفیڈیوٹ سائن کریں، چیئرمین کمپرومائز ہے، وہ پریشان ہے اور اس طرح سے وہ ایزی ہو جائے گا اور وہ حکومت کے خلاف بھی کچھ کر سکے گا، تو یہ چیز کا میں پروف دوں گی اور وہ جھٹلائیں. لیکن اس طرح سے جھوٹ نہیں بولیں، میرے سامنے آئیں اور اس طرح جو ہتھ کنڈے جو ہیں اینکرز کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ استعمال نہ کریں. اچھا، ہم نے ان کو شو پر آنے کی دعوت دی تھی، انہوں نے دعوت تو ہماری قبول نہیں کی، لیکن انہوں نے اپنا جواب دے دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ میری کبھی آپ سے ملاقات ہوئی، نہ آپ کے ہسبینڈ سے ملاقات ہوئی، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری ایکسٹینشن کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، میں تو ڈیپوٹیشن پہ ہوں، مجھے میرٹ پر سرٹیفکیٹ مل چکے ہیں، میری جو سروسز ہیں اس پر مجھے گولڈ میڈل ملا ہے، مجھے تمغہ امتیاز بھی مل چکا ہے. یہ ساری انہوں نے تفصیل اپنی بھیجی ہے. لیکن آپ کیسے ثابت کریں گی کہ جنگ میں ان سے ملاقات ہوئی ہے؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی تو کیسے ثابت کر دیں گی اگر وہ ٹاک شو پہ بھی ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہے؟ کس قسم کا پروف ہے آپ کے پاس؟ سر میرے پاس ان کی آڈیو ہے، میرے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں، میرے ہسبینڈ کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نوازش جو ہے وہ خود اس نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ میں تو سی ڈی اے میں واپس جا رہا تھا، لیکن چیئرمین نے میرے آرڈر، پنجابی میں بولے تھے کہ چیئرمین نے میرے آرڈر واپس نیب کر دیتے نے. مطلب ان کی ساری آڈیو پنجابی میں ہے. سیال ہیں جھنگ کے تو وہ پنجابی بڑی اچھی بول لیتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر نیب آپ کے ساتھ ظلم کرتی ہے تو پھر میں نے آپ لوگوں کو دیکھنا ہے، میں جھنگ نو ویکھنا ہے، میں پھر نیب نو نہیں ویکھنا. تو یہ چیزیں ساری میرے پاس سر پروف ہیں، میرے پاس اس کی پوری ریکارڈنگ ہے. اگر وہ جھٹلاتے میرے سامنے آئیں اور اس طرح سے وہ سامنے نہیں آئیں گے، وہ کہیں گے کہ میں آؤں گا، میں بات کروں گا، مجھے اجازت نہیں ہے. ان کو سامنے آنے کی، مجھے فیس کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے. صرف پیچھے سے کالز کر کے میڈیا کو پریشرائز کرنے کی اجازت ان کو ہے. اچھا، تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں آپ کے پاس آڈیو ہے اور ثبوت ہے، یہ آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جمع کروا دیے؟ جی بالکل میں نے کروا دی. انہوں نے مجھ سے لیے تھے اور میں نے ان کو دیے ہیں اور مزید بھی دوں گی. یہ تو 2-3 کلپس میں نے چلائے تھے، ان کی پوری کنورسیشنز کی لمبی چوڑی میرے پاس آڈیو ہیں. رائٹ. اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جب آپ نے پی ایم پورٹل پر شکایت درج کی اور آپ نے کہا پکچرز وہاں پہ میں نے پوسٹ کی، تو پھر سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے آپ سے رابطہ کیا اور آپ کو بلایا کہ ہم اس کی تحقیقات کرتے ہیں تو آپ ہم سے آ کے ملیں. تو آپ نے کہا کہ جب آپ ان سے ملنے گئی تو اعظم خان بھی وہاں پر موجود تھے، اور اس وقت جو ایس اے پی ایم تھے طاہر خان صاحب، جن کے چینل پر بعد میں وہ ویڈیوز اور کچھ آڈیوز نشر کی گئی، وہ بھی وہاں پر موجود تھے. اب طاہر خان صاحب نے کہا ہے کہ میری طیبہ گل سے کبھی ملاقات ہوئی نہیں ہے، میں سارے معاملے میں انوالو نہیں ہوں. یہ ان کا ورژن ہے. آپ کہہ رہی ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، وہ کہہ رہی ہیں ان کی ملاقات نہیں ہوئی آپ سے. جی بالکل وہ وہاں پہ موجود تھے، میری ویڈیوز لی گئیں. اچھا اگر وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے تو یہ ویڈیوز ان کے پاس کہاں سے آئیں جو انہوں نے اپنے چینل پہ چلائیں؟ چلیں یہ بتا دیں. میں اگلے باتوں میں نہیں جاتی کیوں ان کو حواس سے مل گئیں یا ان کو کسی نے دیں یا کسی نے ان کو سیل کیے یا ان کے پاس کیسے آئیں ویڈیوز.
کیونکہ جب میں نے پورٹل پہ کمپلین کی وہاں پہ میں نے ویڈیوز پوسٹ نہیں کی کیونکہ وہاں پہ ویڈیو پوسٹ کی آپشن نہیں تھی. میں نے ویڈیوز کے اسکرین شاٹ وہاں پہ لگائے, اپنی کمپلین لکھی اور یہ ویڈیوز میں نے USB میں ڈال کے اعظم خان صاحب اور طاہر خان صاحب کو دیے اس میں کہ انہوں نے کہا کہ اس کی انکوائری انویسٹیگیشن ہم کریں گے, تو اس چیز کے لیے میں نے ان کو دیے اور ایز امانت دیے اور میری امانت میں انہوں نے خیانت کی. اگر انہوں نے آپ نے ان سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر آپ کے پاس ویڈیوز آئی کہاں سے اگر طیبہ آپ کو نہیں ملی تھی, کیونکہ سب سے پہلے ان کے چینل پہ چلی اور خود ہی انہوں نے تردید بھی چلا دی, میرا موقف بھی نہیں لیا, تو یہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک چینل کے مالک ہیں, I'm sure وہ سورس نہیں بتاتے, لیکن یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اعظم خان کو USB دی جس میں یہ ساری ویڈیوز تھی تو انہوں نے شیئر کی ہوں لیکن وہ وہاں پہ موجود نہ ہو, لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ 100% وہاں پہ موجود تھے, آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان سے؟ جی بالکل میری ان سے ملاقات ہوئی ہے اور وہاں پہ وہ میٹنگ میں موجود تھے. وہ وہاں پہ میٹنگ میں موجود تھے. اب یہ بات آپ ثابت کر سکتی ہیں کسی ایویڈنس کے ساتھ؟ ایویڈنس سر یہی ہے کہ ان کے چینل پہ سب سے پہلے اس وقت وہ ایڈوائزر تھے PM کے, تو ان کے چینل پہ یہ ویڈیوز چلی ہیں, تو یہ بالکل وہ سورس نہ بتائیں, ایک صحافی کا اصول ہے, لیکن جب یہ کیس اتنا بڑا بنے گا تو ان کو یہ سورس بتانا پڑے گا اور یہ بتانا پڑے گا ان کو کہ یہ ویڈیوز ان کے پاس کہاں سے آئیں اگر وہ مجھے نہیں ملے تو. صحیح. اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جب میر شکیل الرحمان کا اریسٹ کا معاملہ ہوا تھا تو اس کے بعد آپ لوگ PM ہاؤس گئے تھے, آپ کو بلایا گیا تھا اور آپ تقریباً 1.5 ماہ آپ اور آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ وہاں پہ رہے اور آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی سیفٹی کے لیے, آپ کی سیکیورٹی کے لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہیں. اب اس پر ہم نے فواد چودھری صاحب کا رد عمل دیکھا جو کہ ٹویٹر پر آیا ہے. ہم نے شہباز گل صاحب سے رابطہ کیا اور ان کو پروگرام میں آنے کی دعوت دی, وہ اسٹاف آفیسر ہیں, وہ پروگرام میں نہیں آئے, لیکن ان کا بھی ایک ٹویٹ ہے جو انہوں نے کل کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہی میرا جواب ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اگر کوئی بھی آتا ہے تو اس کا باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے, 75 سیکنڈ کے لیے بھی آپ آتے ہیں تو اس کا ریکارڈ ہوتا ہے جو کہ ملٹری سیکرٹری کے پاس ہوتا ہے, اور ان کا ریکارڈ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں کیونکہ آپ کبھی وہاں پہ آپ رہی نہیں ہیں, وہاں پہ آپ کو نہیں رکھا گیا تھا. سر میرا ریکارڈ جب نیب سے ڈیلیٹ کروایا جا سکتا ہے تو PM ہاؤس میں ان کی گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے بھی ڈیلیٹ کروایا جا سکتا ہے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اور جب ان کو ایک چیز مل رہی ہے, ایک اتنا بڑا موقع مل رہا ہے, ایک ویڈیوز مل رہی ہیں جس کے بیس پہ وہ اپنے کیسز ختم کروا سکتے ہیں, نیب کو کمپرومائز کر سکتے ہیں, چیئرمین کو بلیک میل کر سکتے ہیں, تو یہ سر اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ وہاں سے میرا ریکارڈ ڈیلیٹ کروایا جائے. کیسے ارینج ہوئے, مجھے کیسے وہاں پہ انہوں نے کون کون اس میں انوالو تھا, اس چیز کو تو میں نہیں جانتی, لیکن میں وہاں پہ رہی, انہوں نے مجھے رکھا 1 مہینہ 15 دن, اور اس چیز کے میں آپ کو اور کیا ثبوت دے سکتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں ان کو میں نے دی خود اپنے ہاتھ سے, اور ان کے ٹویٹس کے میرے سامنے آ کے مجھے فیس کریں تو پھر میں ان سے بات کریں. ٹویٹر پہ میں ان کی جنگ کے میں وہاں پہ ان سے کوئی جنگ نہیں لڑ سکتی, اور نہ ہی میری کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی جنگ ہے. میں نے صرف حقیقت بتائی ہے اور اس کے پروف دیے ہیں, اور PSC میں بھی دیے ہیں اور ہر فورم پہ دیے ہیں, اور یہ مجھے کہاں پہ جھٹلا سکتے ہیں تو آئیں میرے سامنے اور مجھے بتائیں کہ اس ویڈیوز کے بینیفیشری کون تھا. اگر اس کا بینیفیشری PTI گورنمنٹ ہے تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کی تردید کریں یا میرے جس دعوے کو جھٹلائیں. ہاں, اس بات کی ابھی تک تردید نہیں آئی کہ کیا انہوں نے ان ویڈیوز کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے, اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا یا نہیں کیا, اس پر انہوں نے ڈینائی نہیں کیا. ہم نے سوال کیا لیکن انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا. لیکن آپ نے کیا اس بات کا کوئی ثبوت دیا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کہ آپ کو رکھا گیا پرائم منسٹر ہاؤس میں, یا صرف وربلی آپ نے ان کو یہ ایکسپلین کیا ہے؟ نہیں سر, وربلی ایکسپلین کیا ہے, اس کا میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کیونکہ میرے سے انہوں نے موبائل کیمرہ سب کچھ لے لیے تھے, جو بھی میرے موبائلز تھے, میرے ہسبینڈ کا جو موبائل تھا وہ بھی لے لیا گیا تھا, اور جب میرے سے انہوں نے اپنی فیملی سے بات کروائی تھی. ہاں میری فیملی اس چیز کا ثبوت دے سکتی ہے کیونکہ ان کو ہی پتا تھا اس چیز کا کہ میں جب 1 مہینہ 15 دن کے پاس نہیں رہی تو وہ پریشان ہوئے, انہوں نے تب جا کے انہوں نے میرا رابطہ کروایا, تو یہی ان سے کہلوایا گیا کہ ہم آؤٹ آف سٹی ہیں تو انشاءاللہ جلدی آ جائیں گے, آپ سے ملیں گے تو ہم پریشان نہ ہوں, ہم لوگ سیف ہیں. اور ہمیں یہاں یہی کہا گیا کہ ان کی زندگی کو خطرات لاحق تھے, اس وجہ سے ان کو یہاں پہ رکھا گیا. تو آپ لوگ اپنے, جب آپ کو یہ بتایا کہ آپ کو سیکیورٹی رسک ہے, آپ کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں, تو آپ لوگ اپنی مرضی سے رکے یا آپ لوگ پھر بھی وہاں سے جانا چاہتے تھے اس کے باوجود کہ آپ کی سیکیورٹی رسک تھا آپ کو؟ سر سیکیورٹی رسک تو مجھے ابھی بھی ہیں, تھریٹس تو مجھے ابھی بھی ہیں چیئرمین نیب سے, کیونکہ وہ بھی ایک سیٹ پہ بیٹھا ہے, وہ مجھے کہیں سے بھی مسنگ کروا سکتا ہے. مجھے DG نیب سے خطرات ہیں, تھریٹس ہیں, لیکن میں اس کو فیس کر رہی ہوں آج تک, اور میری خدا کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے.
میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو وہاں پہ زبردستی رکھا گیا تھا یا جب آپ کو بتایا آپ کو وہاں پہ زبردستی رکھا گیا پرائم منسٹر ہاؤس میں، یا آپ کو جب بتایا گیا کہ آپ کی سیکیورٹی کو رسک ہے تو آپ اپنی مرضی سے پھر رکی وہاں پر؟ سر یہ بہانہ تھا، میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھی، یہ صرف ان کا بہانہ تھا کہ آپ کو اس لیے رکھا گیا. جب میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہاں پہ کیوں روکا گیا ہے تو مجھے یہ ریزن یہ بتایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ مجھے یہ گھر جانے دیا جائے، ہماری فیملی کے ساتھ رابطے میں رہنے. انہوں نے کہا کہ آپ کو جانے دیں گے، صرف آج کل کرتے کرتے 1 مہینہ 15 دن مجھے وہاں پہ رکھا گیا اور میری مرضی کے خلاف رکھا گیا اور حبس بیجا میں رکھا گیا اور میری فیملی سے رابطہ منقطع کروایا گیا. اور وہاں پہ جو ہے 1 مہینہ 15 دن میں اپنی مرضی کے میرے ہسبینڈ اپنی مرضی کے خلاف وہاں پہ رہے. حبس بیجا میں رکھا گیا اگر آپ کو، تو یقیناً، اور اگر یہ بات درست ہے تو یہ تو ایک اور جرم ہوتا ہے، کسی کو کسی قید میں اس طریقے سے رکھنے کی اجازت تو قانون نہیں دیتا. نیب چیئرمین سے بھی ہم نے رابطہ کیا، ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اس حوالے سے، لیکن کل آپ نے سن ہی لیا تھا کہ جب آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بات کی تو ڈی جی نیب جو ہیں انہوں نے بھی تردید کی تھی ان تمام الزامات کی جو آپ نے لگائے ہیں ان پر. سر ڈی جی نیب جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ویڈیو جو ہے، آڈیو جو میں نے وہاں پہ پلے کی، وہ میں نے یہ پلے کی تھی کہ جس کیس میں مدعی تھی وہاں پہ نیب میں، اس میں ان سے میری ایک دفعہ کھلی کچہری میں جب میں گئی تو مجھے ان کی طرف فارورڈ کیا گیا، ان سے میری بات ہوئی اور کال ان کے آفس سے مجھے آ رہی ہے، میں ان کو کال نہیں کر رہی. ان کے پرسنل سیکٹری ہیں، انہوں نے کال کی تھی اور ان سے بات ہوئی تھی. وہ مکر گئے کہ یہ تو کوئی شاید کسی نگت کے نزت کا نام لے رہے تھے. میں کسی کو نہیں جانتی، وہ میری ہی آواز ہے اور وہ جن سے میں بات کر رہی ہوں وہ ڈی جی شہزاد سلیم صاحب ہی ہیں. شروع میں اگر آپ ریکارڈنگ سنیں تو اس میں کہتے ہیں کہ ڈی جی شہزاد سلیم صاحب آپ سے بات کریں گے، آپ طیبہ بات کر رہی ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ اس کے سامنے ہے، وہ ریکارڈنگ اگر کوئی سنے تو اس میں سامنے آ جائے گی. یہ تو جھٹلانے والی بات ہی نہیں ہے، اگر وہ جھٹلاتے ہیں تو فرانزک کروا کے دیکھ لیں، اگر میں نے اس میں کچھ ایسا ویسا کیا ہے تو وہ سامنے آ جائے گا. جب یہ معاملہ 2019 میں منظر عام پر آیا تو اس وقت تاثر یہ ملا تھا کہ آپ کے ہسبینڈ کے خلاف نیب کے کچھ کیسز ہیں اور کیونکہ آپ چاہتی تھی کہ وہ نیب کے کیسز ختم ہو جائیں، اس لیے آپ نے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو اس وقت نیب چیئرمین تھے ان کو ٹریپ کیا اور ان کی ویڈیوز بنائی، ان کی آڈیوز بنائی. کیا یہ بات درست ہے؟ سر سب سے پہلے بات تو یہ کہ میرے ہسبینڈ کے خلاف کوئی بھی کیس نہیں تھا نیب کا. کیسز جو یہ کہہ رہے ہیں تو ایسے کچھ نہیں تھا. یہ ایک ہی کیس بنایا گیا، وہ ہٹ درمی پہ بنایا گیا، انتقامی کاروائی کرتے ہوئے بنایا گیا. اس میں مجھے بھی اریسٹ کیا گیا، ان کو اریسٹ کیا گیا اور ریفرنس یہ تب فائل ہوا جب یہ ویڈیوز آن ایئر ہوئی اور یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا. اس وقت ہمارے اوپر راتوں رات ریفرنس فائل کر دیا گیا. یہ ایک ہی ریفرنس تھا جو کہ میں نے 3 سال فائٹ کر کے یہ ختم کیا ہے اور یہ اس ویڈیوز کے بینیفیشری میں بالکل بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے کوئی اس میں میری انٹینشن تھی کوئی فائدہ لینے کی. میں نے ویڈیو بنائی ضرور، میں نے آن ایئر نہیں کی، میں نے کسی بھی پارٹی کو نہیں دی. میں نے صرف میری انٹینشن تھی ایک بندے کو ایکسپوز کرنا اور وہ شاید اس کی انا پہ ایک بڑی ٹھوکر لگی اور اس نے مجھے راتوں رات اریسٹ کروا لیا بغیر کسی کیس کے. سر یہ بھی کیس نہیں تھا، مجھے اس کیس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا. میرے خلاف راتوں رات انہوں نے جو بھی کیا، جیسے بھی لوگ پلانٹ کیے اور انہوں نے لوگ کیسے پلانٹ کیے سر، وہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے شو میں اسی پلانٹ جو لوگ تھے ان کی ایک ویڈیو دے سکتی ہوں. اس میں سب کچھ واضح ہے کہ نیب نے کیسے لوگ پلانٹ کیے اور کتنے 5-10 ہزار روپے میں لوگ لا کے انہوں نے میرے اوپر ریفرنس فائل کیا. دوسری بات، اور آپ نے دوسری کیا بات پوچھی تھی سر؟ جی میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا موقف یہ کہ آپ نے ایکسپوز کرنے کے لیے ویڈیوز اور آڈیوز ریکارڈ کی تھی، لیکن اس وقت تاثر یہ تھا کہ آپ نے ان کو ٹریپ کرنے کے لیے تاکہ آپ کو کیسز سے ریلیف مل جائے، آپ کے ہسبینڈ کو ریلیف مل جائے. تو مجھے آپ یہ بتا رہی ہیں کہ جب تک یہ ویڈیوز آپ نے ریکارڈ کی تھی اس وقت تک کوئی فراڈ کا کیس تھا ہی نہیں آپ کے ہسبینڈ کے اوپر؟ کوئی کیس نہیں تھا سر، کوئی کیس نہیں تھا. اس میں کیس میں مدعی ضرور تھی. وہ بھی کیس ماڈل ٹاؤن چنیوٹ ایک سوسائٹی ہے لینڈ مافیا کے خلاف، ایک میں نے اپلیکیشن دی تھی. اس میں 35 افیکٹیز تھے، اس میں جو تھی مدعی تھی. تو میں نے ان سے کیا فائدہ لینا تھا؟ اگر میں ملزم ہوتی تو میں فائدہ لے سکتی تھی، یہ بات ماننے والی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کہا کہ ہم اس کی فرانزک کروائیں گے. سر یہیں سے آپ ان کی انٹینشن دیکھ لیں، ان کی میل آف آئی ڈی صاف سامنے آ رہی ہے کہ اگر انہوں نے فرانزک نہیں کروایا، میری ویڈیو کی فرانزک نہیں کروایا، الٹا اسی چیئرمین کو یہ ایکسٹینشن دے رہے ہیں، اسی سے ناجائز کام کروا رہے ہیں، اپنے کیسز بند کروا رہے ہیں. اپوزیشن کو لائنیں لگا دی انہوں نے اریسٹ کرنے کے، جن کے آج تک کیسز پروف نہیں ہو سکے اور سارے ختم کر دیے گئے. میرا کیس ان پہ پروف نہیں ہو سکا. 265 کے جو لگا کے میں نے ختم کروایا. میرا جو چارج شیٹ بنتی ہے نیب کے خلاف، میرا ایکویٹل آرڈر
کائنڈلی وہ پڑھ لے, اگر نیب ہی پڑھ لے تو یہ بات ہی نہ کریں. کیونکہ جو بات آپ بتا رہی ہیں, آپ اوبویسلی ایلیجڈلی آپ کو ہریس کیا گیا, آپ ایک وکٹم ہے, آپ کی بات سنی جانی چاہیے, لیکن میرا فرض ہے کہ میں سوال بھی کروں. اور جب یہ دوبارہ آپ نے انٹرویوز دیے تو کل وہ آڈیو دوبارہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں نیب چیئرمین آپ سے ناراض لگتے ہیں, آپ ان سے ناراض لگتی ہیں اس آڈیو میں, اور وہ آپ سے معافی مانگ رہے ہیں. پھر انہوں نے وہ ذکر کیا تھا, میں پورا جملہ نہیں دہراؤں گا, بٹ انہوں نے کہا تھا سر سے لے کر پیر تک یہ ساری آڈیو آپ کی اور ان کے درمیان تھی. تو اس میں آپ ہی ان سے پوچھ رہی ہیں کہ کب ملنا ہے, ہفتے کو مل سکتے ہیں, جمعے کو مل سکتے ہیں. جب وہ باتیں کر رہے ہیں تو آپ ان کو روک نہیں رہی ہیں وہاں پر اور ان سے ملنے کا کہہ رہی ہیں. تو وہ ویڈیو دوبارہ, وہ آڈیو دوبارہ سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ, جس سے یہ تاثر بن رہا ہے کہ آپ ان سے بات کرنا چاہتی تھی. اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ایون اگر کسی قسم کا ٹریپ ہوتا تب بھی جو ان پہ ذمہ داری آتی ہے وہ بری زمانہ نہیں ہوتے اس بات سے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اس میں. لیکن پھر بھی میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کہہ رہی ہیں ایکسپوز کر رہی تھی, لیکن اس آڈیو سے کچھ حد تک مختلف تاثر جاتا ہے. پلیز اس کو ذرا کلیئر کر دیجیے گا. سر اس آڈیو پہ مجھے پتا تھا کہ میں ایک چیز ریکارڈ کر رہی ہوں, ایک بندے کا جو انٹینشن ہے, ایک بندے کی جو نیچر ہے, ایک بندے کا جو بیہیویئر کنڈکٹ ہے ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے, وہ میں ریکارڈ کر رہی تھی. اس وجہ سے میں نے جان بوجھ کے یہ باتیں کی تھی سر ریکارڈنگ کے لیے کہ ایک بندے کو ایکسپوز کر سکوں. تو وہ میں نے صرف ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے یہ باتیں کی تھی. اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو باہر جا کے ملتی, جب یہ اپنے فلیٹس پہ اپنے پرائیویٹ پلیسز پہ بلاتے رہے, میں وہاں پہ نہیں گئی. اور آفس میں بیٹھ کے آفس کا مس یوز کیا, آفس میں مس یوز آف پاورز کیا. دوسری بات سر, ایک اور لیڈی ہیں ایبٹ آباد سے ہیں, سائقہ, وہ ان کا ایک نیب میں, ان کے فادر نیب میں ملازم تھے. وہ اپنے نیب اپنے فادر کا کیس لے کے ان کے پاس جب گئیں تو یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب چلیں, مجھے اگر میں اس میں انوالو تھی تو آپ یہ بتائیں, ہر عورت جو ہے اس میں انوالو تھی, ہر عورت ان کو انٹائز کر رہی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے فادر کے ساتھ کیوں آتی ہیں, آپ اپنے فادر کے ساتھ نہ آئیں تو آپ کا کیس جلدی ختم ہو جائے گا. ان کا یہ تو کنڈکٹ تھا وہاں پہ, یہ عورتوں کو بیٹھ کے وہاں پہ یہ کرتے تھے. اور میں ان کی یہی چیز ایکسپوز کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ ان کا بات کرنے کا طریقہ, یہ کس حد تک گر سکتے ہیں اور کیا کیا بات کر سکتے ہیں. تو وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی, مجھے اس چیز کا پتا تھا ریکارڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ میں ہی کر رہی تھی. تو یہ جان بوجھ کے میں نے یہ کیا تاکہ وہ اور کھل کے بات کریں اور اپنی ان کی اصلیت باہر آئے. صحیح. جو مسنگ پرسن کمیشن کے سربراہ بھی وہ ہیں, آج تک ہیں, وہاں پہ بھی اس طرح کی کمپلینز آئی ہیں. آمنہ جنجوعہ صاحبہ نے کیپٹل ٹاک میں یہ 2 روز پہلے بات کی تھی. ایک اور آخری سوال, آپ کہتی ہیں کہ جو بھی آپ کی شکایت تھی حکومت نے, پچھلی حکومت نے اس پر کہا تو صحیح کہ آپ کو انصاف ملے گا, لیکن انصاف نہیں ملا, انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بلایا جا رہا ہے, جو اس وقت لوگ اپوزیشن میں تھے آج وہ حکومت میں ہیں, تو کیا یہ لوگ بھی اس کو سیاسی طور پہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, یا پھر آپ کو امید ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا ان لوگوں سے؟ سر پہلے جو پی ٹی آئی گورنمنٹ میں یہ ساری چیزیں, جتنی ویڈیوز تھی وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو گئی, سیاست کے نظر سارا معاملہ ہو گیا میری ہیرسمنٹ کا, اور میں آج تک وہ کیسز خود ہی فیس کر رہی ہوں. لیکن اس گورنمنٹ میں یہ خود بھی ان کو انیشیٹو لینا چاہیے. صرف اس میں میں اکیلی انوالو نہیں تھی, ایک ایکس پرائم منسٹر کی جو بیٹی تھی ان کے ساتھ بھی یہ ہیرسمنٹ کا معاملہ ہوا ہے. تو میرا خیال ہے میں تو بہت عام لڑکی تھی, میرے ساتھ تو یہ کھلم کھلا کر سکتے تھے. اگر ایک ایکس پرائم منسٹر کی بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر میں کیا چیز ہوں. تو ان کو خود بھی اس کا کرنا چاہیے. میں بھی اپیل کرتی ہوں اس گورنمنٹ سے کہ چلیں, عمران خان کے خلاف یہ تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے مدینہ کی ریاست میں اس طرح سے کیا اور یہ اس کی انکوائری نہیں کروائی. تو اس معاملے میں ابھی اس گورنمنٹ میں اگر یہ چاہیں تو یہ اس کو کروا سکتے ہیں, انکوائر کروا سکتے ہیں, پورا معاملہ انکوائر کروا سکتے ہیں, ٹرانزٹ کروا سکتے ہیں. آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ آپ کو دوبارہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ اثر ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ پولیٹکس میں یہ چیزیں عام ہیں. اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک بہت بڑا فورم ہے وہاں پہ گئی. سب سے پہلے میں عدلیہ میں گئی, لیکن سر عدلیہ میں ابھی تک میرے کیسز پینڈنگ ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ مجھے وہاں پہ انصاف ملے گا. ایز اے لا اسٹوڈنٹ بھی میں امید رکھ سکتی ہوں, کیونکہ اگر لا کے اسٹوڈنٹ ہو کے میں انصاف نہیں پا سکتی تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا ہماری عدلیہ پہ بھی اور ہمارے لا اینڈ آرڈر پہ بھی. بہت بہت شکریہ.